السلام علیکم ناظرین، آج ہم شوگر اور اس کی کنٹرول کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائپ 2 شوگر ہے، اس کے لیے روزانہ آپ دوائیاں لیتے ہیں مگر اپنے شوگر کنٹرول سے آپ مطمئن نہیں ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی اندر سے اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ شوگر کی بیماری سے اچھی طرح سے لڑ سکے، تو آج کی ڈسکشن اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم چند انتہائی اہم نیوٹرینٹس کا ذکر کرتے ہیں، وٹامنس کا، منرلز کا ذکر کرتے ہیں، جو آپ کو غذاؤں سے ضرور حاصل کرنے چاہیے، یا آپ کے لیے غذاؤں سے حصول ممکن نہ ہو تو پھر اس کے سپلیمنٹس آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اس سیریز میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کرومیم کا۔ یہ شوگر کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کو بھی کم کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے شوگر کے مریض جن کا وزن بھی بہت زیادہ ہو، جن کا کولیسٹرول بگڑا ہوا ہو، ان کو کرومیم ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے جسم کے جو خلیے ہیں ان کے اوپر کچھ ریسیپٹرز یا سوئچز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم انسولین سوئچز کی بات کرتے ہیں، انسولین ریسیپٹر کی بات کرتے ہیں۔ تو انسولین جب لبلبے سے ریلیز ہوتا ہے، خون کے اندر ہوتا ہے، تو وہ جا کے ان سوئچز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور یہ جیسے کنیکشن استوار ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، شوگر جو ہمارے خون کے اندر ہے وہ خون سے نکل کر ہمارے خلیوں میں داخل ہونے لگتا ہے۔ یہی انسولین کا کام ہے کہ اس کو خون سے اٹھا کر خلیوں میں داخل کرے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ انسولین بننے میں اگر کوئی بگاڑ ہو، یا انسولین اپنے ریسیپٹر کے اوپر، اپنے سوئچ کے اوپر جا کے ایکشن نہ کر پا رہا ہو، یہی شوگر کی بیماری میں مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ شوگر بجائے خلیوں میں داخل ہونے کے خون میں تیر رہی ہوتی ہے اور اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، اور پھر اس کو جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے خون میں شوگر کی مقدار ظاہر زیادہ آتی ہے۔ تو یہ دیکھا گیا کہ جب کرومیم کا استعمال کیا گیا تو خلیوں کے اوپر جو انسولین ریسیپٹرز تھے یا سوئچز تھے ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ظاہر ہے جب انسولین ریسیپٹرز کی ڈینسٹی بڑھے گی، یہ سوئچز زیادہ ہو جائیں گے، تو ان سے انسولین زیادہ بائنڈ کرے گا اور یوں شوگر ہمارے خلیوں میں زیادہ داخل ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مریضوں میں اکثر جو پرابلم چل رہا ہوتا ہے وہ انسولین ریزسٹنس کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے خلیوں کے اوپر جو ریسیپٹرز ہیں، جو سوئچز ہیں، وہ انسولین کو قبول نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے شوگر خون میں تیر رہی ہوتی ہے، خلیوں میں داخل نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ ایک اور چیز بھی دیکھی گئی جو کہ بہت اہم ہے کہ کرومیم کو جب الگ سے استعمال کیا گیا تو اس میں شوگر کے مریضوں کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں، اگر اس کو چند اور سپلیمنٹس کے ساتھ ایڈ کر کے دیا گیا ان مریضوں کو، ان کے اندر بہت اچھے اثرات دیکھے گئے۔ ان اور سپلیمنٹس کا ذکر میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ تو کرومیم کو آپ نے کمبینیشن کی شکل میں لینا ہے، الگ سے نہیں لینا۔ ان غذاؤں کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہوگا کیونکہ آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ کرومیم کن غذاؤں میں شامل ہوتا ہے، تو یہ گوشت کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، خاص کر جو گراس فیڈ بیف ہوتا ہے، یعنی ایسا جانور جس کو گھاس کھلا کے پالا گیا ہو، اس جانور کو کوئی اوٹ پٹانگ فیڈ سے نہ پالا گیا ہو۔ کرومیم کی اور جو سورسز ہیں ان کی بات کریں تو یہ جو کے دلیے یعنی اوٹ میل میں ہوتا ہے، مشروم کے اندر ہوتا ہے، انڈے اور چیز کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کھانے کے معاملے میں ظاہر ہے اتنی آزادی نہیں کر سکتے، تو آپ کو سپلیمنٹس لینے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان غذاؤں کے اندر اور ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو شوگر کے مریضوں کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل ایسی بہت ساری غذائیں جن کے اندر کرومیم تو ہے مگر ساتھ میں چونکہ کاربز بہت زیادہ ہے تو وہ شوگر کے مریضوں کے لیے موزوں نہیں ہوتے، تو اس لیے آپ کو پیور کرومیم سپلیمنٹ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، جتنے بھی منرلز ہیں ان کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ ان کو کم ڈوزز میں استعمال کیا جاتا ہے، یا جو ریکمینڈڈ ڈوزز ہیں ان کے اندر رہا جاتا ہے۔ تو اگر بہت زیادہ ڈوزز میں یہ لیا جائے گا تو یہ آپ کے گردوں میں اکٹھا ہو سکتا ہے، تو آپ روزانہ 35 مائکرو گرام سے زیادہ کرومیم نہ لیں۔ اگر آپ کوئی ایسا سپلیمنٹ یوز کریں جس میں 35 مائکرو گرام سے زیادہ مینشن ہے تو آپ اس کو اوائڈ کریں۔ کرومیم سپلیمنٹس کمبینیشن کی شکل میں اور منرلز کے ساتھ اور وٹامنس کے ساتھ اکٹھے اکثر آپ کو دستیاب ہوتے ہیں، کسی اچھے آن لائن سٹور سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ سٹیویا نامی ایک سویٹنر ہے جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور بھی ہے، اس کے اندر بھی اس کو ایڈ کر کے شوگر کے مریضوں کے لیے دستیاب کیا گیا، آن لائن یہ اویلیبل ہے۔ ہماری لسٹ میں اگلا منرل ہے سیلینیم۔ بہت ساری بیماریوں میں اس کا استعمال ہے، تھائرائیڈ کے مریض اس کو استعمال کریں، ان کے لیے بہت اہم ہے۔ ہائپو تھائرائیڈ، ہائپر تھائرائیڈ دونوں کے لیے اچھا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین سپلیمنٹ ہے۔ اس کی اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہیں، یہ انسانی خلیوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ ایک بہت اہم ریسرچ میرے سامنے آئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو شوگر کے شکار ہوتے ہیں ان کے جسم میں سیلینیم تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل کسی کو شوگر ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے اندر سیلینیم کی کمی چل رہی ہوگی۔ سیلینیم ہمارے جسم میں انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، یعنی تھوڑا انسولین بھی بن رہا ہوگا تو وہ کافی پڑے گا، وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر رہا ہوگا۔
सेलेनियम मशरूम के अंदर पाया जाता है, सालमन फिश के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह बीफ में, बड़े गोश्त में, ग्रास फेड मीट का जिक्र हुआ था उसमें, और चावल के अंदर भी होता है। लेकिन फिर वही बात, इनमें से ऐसी ग़िज़ाएँ ज़रूर होंगी जो शुगर के मरीज़ खुलकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए इन सप्लीमेंट्स को उनकी प्योर शक्ल में आइसोलेटेड फॉर्म में लिया जाना ज़रूरी हो जाता है। ये ख्याल रहे कि रोज़ाना 55 से 200 माइक्रोग्राम की रेंज में आप सेलेनियम इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। ब्राज़ीलियन नट्स के अंदर सेलेनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वो लोग जो इन नट्स का इस्तेमाल करते हैं वो ये ख्याल रखें कि वो बहुत ज़्यादा ओवरडोज की तरफ ना चले जाएं, इस तरह उनकी बॉडी में सेलेनियम लेवल बहुत तेज़ी से हाई हो सकते हैं। विटामिन ई एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इस पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ पहले, बहुत सारी वीडियोस मेरी इस पे मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अहम है, इसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, आप इनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ अगर विटामिन ई वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे होता क्या है, उनके अंदर जो इंसुलिन होता है उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। विटामिन ई का एक बहुत अहम रोल मैं आपको बताता हूँ। खून के अंदर जो सुर्ख खलिए होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन खून के सुर्ख ज़र्रात का वो हिस्सा है जो कि ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ये हमारी ऑक्सीजन जो हम सांस के ज़रिए लेते हैं उसको उठाए उठाए फिरता है और इसको मुख्तलिफ खलियों में सप्लाई करता रहता है। तो आप जो सांस लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ज़ाहिर लेते हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्ट का काम आपके खून के सुर्ख ज़र्रात के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन है, तो ये कार्गो का काम करता है। तो विटामिन ई का क्या रोल है कि वो इस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या इस कार्गो के अमल को फैसिलिटेट करता है, उसकी इआनत करता है। यही वजह है कि विटामिन ई का इस्तेमाल जब किया जाता है तो इससे आपका चेहरा बारौनक लगता है, चमकता धमकता हुआ नजर आता है। उसकी वजह भी यही होती है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज में बढ़ा देता है। विटामिन ई जो वक्तन फ़वक्तन हर हफ्ते या महीने में चंद दिन इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको कबल अज़ वक्त बुढ़ापा नहीं आता, प्रीमेच्योर एजिंग का अमल रुकने लगता है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार एक टाइम विटामिन ई लिया करें। इसको बहुत ज़्यादा डोज में नहीं लेना होता, बहुत लंबे अरसे तक मुसलसल नहीं लेना होता, क्योंकि इससे खून पतला हो जाता है। और वो लोग जो खून पतला करने वाली अद्वियात पहले से यूज़ कर रहे हैं किसी और आर्जे की वजह से, फॉर एग्जांपल दिल के मरीज़ जैसे होते हैं, तो उनको विटामिन ई की डोज में एहतियात करना होगी। या विटामिन ई की डोज को कम किया जाएगा या खून पतला करने वाली और अद्वियात की डोज को कम किया जाएगा या उन दिनों में स्किप किया जाएगा। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है और इस सिलसिले में अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। खून पतला करने वाली जो 2 अहम अद्वियात हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल। इसके अलावा और भी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं, अगर कोई वो इस्तेमाल कर रहा है तो उनको बहुत एहतियात करनी होगी। विटामिन ई सालमन फिश के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सालमन फिश भी क्या फिश है, जिस कुदरती जौहर का नाम ले लें वो इसके अंदर पाया जाता है, सुभान अल्लाह। तो एक चीज़ और अहम इसके साथ ऐड करता चलो कि अगर विटामिन ई की डोज बढ़ जाए तो लोगों को नोज ब्लीड हो सकती है, नाक से खून आ सकता है, या अगर उनको कोई स्क्रैच या कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। और सादा अंदाज में अगर बताऊँ तो ये इसके खून पतला करने की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। विटामिन सी, आज का टॉपिक अगरचे शुगर के हवाले से, लेकिन मैं इस मौके पर आज सबसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि विटामिन सी आप सारे इस्तेमाल करें। कब इस्तेमाल करें? जब आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो, हर वक्त थके रहते हो, काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो, प्रॉपर नींद ना कर पा रहे हो, प्रॉपर सेहतमंद ग़िज़ा आपकी लाइफ में ना चल रही हो, तो आप इस बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपको सेलुलर इंजरी से बचाता है, आपके खलिए ज़ख्मी होने से बच जाते हैं। जिन लोगों को लगता है कि वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त इतनी है कि वो उसके नीचे दब के रह गए हैं, तो आप विटामिन सी का इस्तेमाल शुरू करें। ऐसी ख़वातीन जो किचन में रह रह के खप जाती हैं, उनके लिए विटामिन सी ज़रूरी है। आप हैरान हो जाएंगे, आपको विटामिन सी अंदर से इतना एनर्जी बूस्ट देगा कि आप थकेंगे नहीं, सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे। तो इस पे फिर किसी दिन तफसीली बात करेंगे। वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी इसकी डोज अगर बढ़ भी जाए तो इसका नुकसान नहीं है, ये पेशाब में खारिज हो जाता है। आप पानी ज़्यादा पिएं तो ये पेशाब के रास्ते जिस्म से निकल जाएगा। जिनको शुगर की बीमारी होती है उनके जिस्म में एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल बनता है जिसको सार्बिटॉल कहते हैं।
یہ ایک انتہائی خطرناک بائی پروڈکٹ ہے جو کہ ہماری خون کی نالیوں کو ڈیمیج کرتا ہے، ہماری نروز کو ڈیمیج کرتا ہے، ہماری آنکھوں کی بینائی کو چراتا ہے، اور جن مسائل کا ابھی میں نے ذکر کیا یہ بیسیکلی ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز ہیں. یعنی اگر آپ وٹامن سی استعمال کرتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو آپ کو یہ کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی. یہ ساربیٹول نامی بائی پروڈکٹ کو کم کرتا ہے. یہ سٹرس فروٹس کے اندر شامل ہے، کیوی کے اندر ہے، اورنجز کے اندر ہے، بیل پیپرز، ٹماٹر، اسٹرابیریز، ان سب کے اندر یہ پایا جاتا ہے. وٹامن B1 اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی کی تھی، وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. جن کو شوگر کی بیماری ہے وہ وٹامن بی کا بھی ضرور استعمال کریں. وٹامن بی کا ایک اور بہترین ورژن بینفوٹائمین ہے. یہ کم اویلیبل ہے اور زیادہ ایکسپینسو ہے، مگر افیکٹو بہت زیادہ ہے. عموماً جو آپ کو سپلیمنٹس میں نظر آتا ہے وہ وٹامن B1 یا تھائمین ہوتا ہے، جو کہ آنتوں کے ذریعے قدرے کم جذب ہوتا ہے، اس لیے استعمال کے بعد اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی کم ملتے ہیں. مگر جو بینفوٹائمین ہے وہ ایک فیٹ بیس فارمولیشن ہے، تو اس کی فیٹ بیس فارمولیشن اس کو آنتوں کے ذریعے بہتر طریقے سے جذب کرنے میں مدد دیتی ہے، اور ظاہر ہے یوں اس کا فائدہ آپ کو زیادہ محسوس ہوگا. شوگر جن اعضاء کو ڈیمیج کرتی ہے، مثلا آپ کی بینائی، آپ کے اعصاب، آپ کے گردے، یہ ان سب کو تگڑا کرتا ہے. یہ ایک ایسا وٹامن ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے. آپ کے اعصابی خلیے اور دل اور دماغ کی شریانیں مضبوط ہو جاتی ہیں، بہتر طریقے سے اس بیماری سے لڑ سکتی ہیں. وٹامن B1 روزانہ 150 سے 600 ملی گرام تک آپ لے سکتے ہیں. سننے میں یہ ہے، کچھ لوگ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر وٹامن B1 کی کمی ہوتی ہے ان کو شوگر ہو جاتی ہے، تو یہ ایک مغالطہ ہے. یہ بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سائنس کے اندر، ریسرچ کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا گیا. ہاں اگر کسی کو شوگر ہے تو اس کے اندر وٹامن B1 کی کمی پائی جاتی ہے، اور جس کو وٹامن B1 کی کمی ہے اس کو شوگر سے ڈیمیج زیادہ ہوگا. ٹیکنیکل وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب شوگر کی بیماری کسی کو لاحق ہوتی ہے تو ان کے گردے وٹامن B1 تیزی سے خارج کرنے لگتے ہیں. پیشاب کے ذریعے باڈی سے وٹامن B1 خارج ہونے لگتا ہے، تو ظاہر ہے جسم کے اندر B1 کی کمی واقع ہوگی، تو ایسے لوگوں کو وٹامن B1 سپلیمنٹ کی شکل میں لینا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہی معاملہ وٹامن B12 کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہوگی تو وٹامن B12 بھی آپ کی باڈی سے تیزی سے ایکسکریٹ ہوگا، نکلے گا. تو B1 بھی استعمال کریں، B12 بھی استعمال کریں. اور آخر میں ایک بہت ہی اہم ڈسکشن، جن لوگوں کو بھی کوئی کرونک النس ہو، کوئی کرونک بیماری ہو جو لمبے عرصے تک چل رہی ہو، اور شوگر ان میں سے ایک ہے، ایسے لوگوں کو اپنا وٹامن ڈی لیول ضرور چیک کرانا چاہیے. وٹامن ڈی اتنا پاورفل اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں اس کی کمی چل رہی ہوگی تو آپ اس بیماری کی جتنی بھی دوا کر لیں وہ آپ پہ اثر اچھے طریقے سے نہیں کرے گی. پہلے وٹامن ڈی لیول پورا کریں، پھر اس بیماری کی دوا استعمال کریں، تو آپ پہ اثرات ہوں گے اس کے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایک دوائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ میں دوسرے لوگ اس سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جینیٹکس بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اہم وجہ وٹامن ڈی بھی ہے. اپنا وٹامن ڈی لیول ہمیشہ پورا رکھیے. یہ ایسا ہے جیسے آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہوں، لمبی بیماری سے لڑ رہے ہوں، اس لیے مثال دی، اور آپ کے پاس گاڑی میں فیول نہ ہو. آپ فیول گیج پہ نظر رکھیے، وٹامن ڈی پہ نظر رکھیے، اس کو پورا کریں، آپ کی بیماریوں کی ٹریٹمنٹ سکسیسفل ہونے لگیں گی. وہ لوگ جن کو دل کی بیماری ہیں، جن کو کلاٹنگ ایشوز رہ چکے ہیں، دل کا دورہ پڑ چکا ہے، وہ وٹامن ڈی لیں تو ساتھ میں وٹامن K2 بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ان کو زیادہ فائدہ دے گا. وہ K2 کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے خون سے کیلشیم کو اٹھا کے اس کے مقررہ مقامات تک پہنچائے گا، تو کیلشیم خون کی نالیوں میں نہیں جمے گا، ان کو بلاک نہیں کرے گا یوں. لیکن اگر آپ جوان ہیں تو آپ صرف وٹامن ڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ میں کیلشیم نہیں ایڈ کرنا، آپ صرف وٹامن ڈی استعمال کریں. کیلشیم خوراک اور غذاؤں سے آپ کو بھرپور طریقے سے مل رہا ہوتا ہے. تو اس موضوع پر میں پہلے بہت بار بات کر چکا ہوں، مزید نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے. جو وٹامن ڈی اور K2 کے رول کو جاننا چاہتے ہیں وہ میرے اور ویلاگز دیکھ سکتے ہیں. ایک اور اہم پوائنٹ رہ گیا کہ وہ لوگ جو شوگر کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جیسے میٹفارمن یا اس کے علاوہ اور دوائیاں بھی ہیں، وہ CoQ10 کا استعمال بھی ضرور کریں، کیونکہ میٹفارمن سے جو سائیڈ ایفیکٹس اپیئر ہوتے ہیں CoQ10 ان کو کم کرتا ہے. اور اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر کی بیماری ہے اور آپ ان کے لیے دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو CoQ10 بھی اپنی دواؤں میں ایڈ کرنا ہوگا. بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس پر بھی میری ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. CoQ10 کا روزانہ استعمال ضروری نہیں ہے، اس کو بھی آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار لے سکتے ہیں، آپ کو کافی ہوگا. 100 ملی گرام روزانہ سے ڈوز آپ نے ایکسیڈ بھی نہیں کرنی، زیادہ نہیں کرنی. وہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ.